إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 6 اور 7 رمضان المبارک 1435 ہجری کی درمیانی رات 5 جولائی 2014 اور ہفتے کا دن ہے. بھائیو، ہماری آج کی ایکسکلوسیو گفتگو انشاءاللہ تعالی ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کا چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور اس کا لنک انشاءاللہ ہمارا جو فیس بک کا ایڈریس ہمارے بھائی چلاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے، اس پہ بھی انشاءاللہ اس کا لنک آ جائے گا، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 91، صلاۃ التسبیح کے فضائل، سنت طریقہ اور صحیح احکام و مسائل. مسئلہ نمبر 91، صلاۃ التسبیح کے فضائل، سنت طریقہ اور صحیح احکام و مسائل. بھائیو، آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی، کیونکہ پوری دنیا سے مجھے اس ٹاپک پہ ای میلز ریسیو ہوئیں، خصوصاً اب رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ شروع ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور خصوصاً قیام اللیل کے حوالے سے جہاں اور عبادات ہیں وہاں پر صلاۃ التسبیح کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس حوالے سے بھی کافی اختلافی مسائل پائے جاتے ہیں. تو پوری دنیا سے ای میلز ریسیو ہوتی رہیں پچھلے 1-2 سال میں. اب میں نے اللہ کے فضل سے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس ٹاپک کو بھی ویڈیو میں ریکارڈ کروایا جائے، تاکہ اس حوالے سے بھی لوگوں کے پاس صحیح مواد اویلیبل ہو. آج کی گفتگو میں جتنی بھی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا، اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور عربی سافٹ ویئر مکتبۃ الشاملہ اور دوسرے سافٹ ویئرز بنتے ہیں، ان کے مطابق میں انشاءاللہ دے دوں گا. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، یا بعد میں بھی. میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. بھائیو، صلاۃ التسبیح 4 رکعت پر مشتمل ایک نفلی نماز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ 4 کلمات ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ 4 رکعتوں میں پڑھے جاتے ہیں، کل 300 مرتبہ، ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 دفعہ. اور وہ کلمات قرآن حکیم میں متعدد جگہ پر استعمال ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف انداز سے اس کتاب میں نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات ہیں. پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے ہر عیب سے. دوسرا کلمہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے. اور چوتھا کلمہ ہے اللہ اکبر، تمام بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے.
یہ 4 کلمات ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اس میں واو یعنی اور، جس کو ہم اردو میں اور انگلش میں اینڈ کہتے ہیں، وہ لگ جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک یہ 4 کلمات۔ اب ان کلمات کی فضیلت احادیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے، لیکن جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے کل 8 احادیث چوز کی ہیں تاکہ صلاۃ و تسبیح کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو، ان کلمات کے حوالے سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے پیشن جو ہے وہ تازہ ہو۔ تو یہ 8 احادیث انشاءاللہ میں شروع میں بیان کروں گا، اور جلدی جلدی ان کو کور کر لیں گے تاکہ پھر ہم صلاۃ و تسبیح کا طریقہ اور اس کے احکام و مسائل بھی ڈسکس کریں۔ پہلی حدیث بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشہور ترین حدیث، جسے تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث بھی کہا جاتا ہے، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، پوری امت کا اجماع ہے ان تسبیحات کے اوپر۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6318 اور 5362، اور صحیح مسلم میں 6917، اور یہی وہ حدیث ہے جس کا جو ترک صحیح بخاری میں 6318 ہے، اس موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے 6318 صحیح بخاری، اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل فاطمہ پر باب باندھا ہے، اس میں بھی انہوں نے فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ بیسیکلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ناسبیوں کا رد کیا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے چڑ کھاتے تھے، اور اہل سنت کا موقف بیان کیا کہ یہ کوئی رافضیت نہیں ہے ائمہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 نمبر حدیث صحیح بخاری میں فضائل حسین والے چیپٹر میں جو آئی، جس میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا اور وہ چھڑیاں مارنے لگا، یہ حدیث جب امام بخاری لے کر آئے تو سیدنا حسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اور خالی امام بخاری کا یہ موقف نہیں، سنن ابی داؤد کے اندر 4646 نمبر حدیث اور جامعہ ترمذی میں 2226 نمبر حدیث میں دونوں ائمہ نے سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم نماز میں بھی اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ لہٰذا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف شیعہ سنی ٹسل کی وجہ سے اس کو اختلافی بنا دیا گیا کہ انبیاء کے ساتھ صرف لگ سکتا ہے، تمام کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محدثین نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا، اور نماز میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو عباد اللہ صالحین میں صرف انبیاء شامل نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اور اللہ کے نیک بندے سارے شامل ہیں۔ بہرحال یہ تسبیحات فاطمہ والی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم، نمبر میں بتا چکا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھیں، اس کی وجہ سے چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے، مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے سینے پہ نشان پڑ گئے تھے۔ وہ اپنی شکایت لے کے اپنے ابا جان یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کو کہیں سے پتہ چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں یہ غلام ڈیمانڈ کروں، لیکن شرمندگی کی وجہ سے بات نہ کر سکیں، واپس آ گئیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو انہوں نے یہ بات بتائی اور گھر واپس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اب مزے کی بات سنیں، سیدنا علی کہتے ہیں کہ وہ رات کا وقت تھا، میں اور فاطمہ بسترے میں جا چکے تھے، ایک بسترے میں ایک چادر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم باہر نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ تم اسی حالت میں رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کی دل جوئی کے لیے اسی ایک چادر میں خود داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے ایسے داخل ہوئے کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پر محسوس کی۔ کیسا خوش نصیب خاندان
کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بسترے میں خود داخل ہو گئے، اور جب یہ دل جوئی کی اور پھر کہا سیدنا علی سے مخاطب ہو کر اور سیدہ فاطمہ سے کہ بیٹا تم لوگ غلام مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، میں تمہیں اس سے بھی ایک بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ تو وہ تو سمعنا و اطعنا والے لوگ تھے، انہوں نے کہا عطا کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے بسترے پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بھی بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 100 مکمل بن جاتے ہیں، 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرض نماز کے علاوہ کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں، وہ آگے احادیث بھی آ جائیں گی۔ اب یہ حدیث یہاں پر بخاری اور مسلم کی مکمل نہیں ہوتی، بخاری میں 5362 اور مسلم میں 6917 آگے الفاظ ہیں کہ وہ تابعی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین، کیا یہ تسبیحات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائیں یہ آپ پڑھتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی ان تسبیحات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے سوال کیا کیا جنگ صفین کی رات میں بھی، یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، کیا جنگ صفین کی رات میں بھی جب آپ پر اتنا مشکل وقت تھا اس وقت بھی آپ نے یہ تسبیحات نہیں چھوڑی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم صفین کی راتوں میں بھی میں یہ تسبیحات پڑھا کرتا تھا۔ حالانکہ وہ سیدنا علی پر ایک مشکل وقت تھا، خلافت راشدہ کا نظام، خصوصاً شیخین سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے طرز خلافت کو بچانے کا ایک آخری موقع تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، لیکن وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے، آج اس کو ڈسکس کرنے کی حاجت نہیں۔ البتہ چونکہ یہ الفاظ بخاری مسلم میں موجود تھے، اس تابعی نے پوچھا کہ صفین کی راتوں میں بھی آپ نے یہ تسبیحات پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں، ان راتوں میں بھی میں نے ان تسبیحات کو نہیں چھوڑا۔ واقعی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بسترے میں تشریف لے جا کر ان کو تعلیم فرمائی ہو تو استقامت تو خود بخود نصیب ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 843، مسلم میں 1347۔ کچھ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک نماز اور روزوں کا تعلق ہے تو جو امیر صحابہ ہیں اور ہم برابر برابر چلتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو امیر صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ خیرات کر نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں وہ شکایت بھی کیا لے کے گئے ہیں، ٹینشن کس چیز کی ہے؟ دولت کی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن اس چیز کی ہے کہ امیر لوگ صدقہ خیرات کر کے ثواب میں ہم سے آگے نہ نکل جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر وہ تم کر لو گے تو یہ کمپنسیشن جو صدقہ اور خیرات کی ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا اور تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس میں یہ 33 دفعہ کا ذکر ہے۔ اور صحیح بخاری کے ایک اور طرق میں ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔ اور صحیح مسلم میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وظیفہ تے تسی سانو 10 دیتا سی، لیکن یہی وظیفہ اب وہ امیر صحابہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہم نے غریبوں نے اپنے لیے لیا تھا، وہ امیر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، پھر وہ آگے نکل گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو کہوں کہ تم یہ وظیفہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1349 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہاں پر 34 مرتبہ کا ذکر ہے اور یہ وہی تسبیحات فاطمہ۔ چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم میں 1352 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، یہ 99 بن جائیں گے،
اور پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں واضح حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو فرض نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک جمعہ پڑھ لیا کہ جی اگلا جمعہ مسلم کی حدیث کے تحت پڑھ لیا پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں، اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو یہ جتنے فضائل آئے ہیں یہ صغیرہ کے لیے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح ایک واحد ایسا وظیفہ ہے جس میں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا یہ بڑی اسٹانشنگ نماز ہے۔ تو 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دوسرے مسلم کے ترک میں ہم سن چکے کہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اس سے بھی 100 پورا ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ دو طریقے ہیں 100 کو پورا کرنے کے، ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ، اور پھر 100 پورا کرنے کے لیے یا ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں یا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بہتر ہے کہ ان دونوں وظائف پہ عمل کیا جائے بیک وقت۔ سنن نسائی کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے 1351، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد 25 مرتبہ 4 وظائف تعلیم فرما دیے، 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ اللہ اکبر، اور 25 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ 4 کلمات صلاۃ و تسبیح والے پورے ہو گئے۔ اب آپ ذرا اگلی حدیث سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5601 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ 6ٹھی حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے 6847 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھنا مجھے ہر اس چیز کے مل جانے سے محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ مجھے مل جائے، اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ یہ 4 کلمات پڑھ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمدللہ۔ اور 7ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 3383 اور سنن ابن ماجہ میں 3800 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشہور حدیث ہے، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ اور اسی کانٹیکس میں جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے 3517 اور 3519 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ اس کو پورا میزان کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سب کو ثواب سے بھر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور 8ویں حدیث آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں موسٹ اسٹانشنگ حدیث ہے وظائف کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے وظائف اور خصوصاً یہ 8ویں حدیث میں نے اپنے اذکار والا کارڈ جو ہے صبح شام کا بلو کارڈ جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے، اس میں نے یہ وظیفہ ڈالا ہے اور بھائیوں کو کہتا ہوں کہ یہ وظیفہ کیا کریں، کمال حدیث ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3471 نمبر حدیث ہے، 3471 3471، لیکن اس کا یہ طرق ترمذی میں ضعیف ہے، اس میں ضحاک بن حمزہ راوی ضعیف ہے، لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی الکبریٰ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 10680 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن جو تھیں سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ایک بوڑھی خاتون تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے، آپ کی بڑی بہنوں کی طرح تھی، بہت بوڑھی خاتون تھی، بوڑھیاں تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں
مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں بیٹھے بیٹھے اسے پڑھ لوں اور مجھے بہت زیادہ ثواب مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ وظیفہ بتایا. کمال وظیفہ ہے, حیران ہو جائیں گے آپ اس کی فضیلت سن کے کہ یہ اتنی زیادہ فضائل. میرے خیال ہے یہ 5 یا 7 منٹ کی تسبیحات ہیں, لیکن آپ ذرا اس کے فضائل سنیں, حیران ہو جائیں گے. سنن نسائی الکبریٰ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,680 نمبر حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو. اب مجھے بتائیں دن بھر میں سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کیا 1.5-2 منٹ چاہیے, لیکن شیطان کرنے نہیں دے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ روزانہ کیا جائے, اگرچہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو. شیطان استقامت نہیں کرنے دیتا, استقامت میں ہی قیامت ہے, اسی میں کرامت ہے. قیامت چھپی ہے اس کے اندر. 100 مرتبہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو. یہ اس طرح ہوگا گویا تم نے 100 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے, صرف 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ کے. ابھی جناب یہ معاملہ ختم نہیں ہوا, آگے سنیں. 100 دفعہ روزانہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, گویا تم نے 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ کر دیے. یہاں بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. 100 دفعہ روزانہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, گویا کہ تم نے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے. بھائی جی 1.5 کروڑ روپے کا ایک اونٹ آتا ہے, جو صحیح اونٹ ہو, 1.5 لاکھ روپے کا, 1.5 لاکھ روپے کا, تو یہ 1.5 کروڑ بن گیا 100 اونٹ کی قیمت. یعنی 1.5 کروڑ روپے کا صدقہ آپ صرف 2 یا 3 منٹ کے اندر حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر فرمایا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو. یہ ثواب اس طرح ہے گویا کہ تم نے زمین اور آسمان کے درمیان مکمل کر دیا, سارا کے سارا ثواب سے بھر دیا گیا. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو 100 دفعہ سبحان اللہ, 100 دفعہ الحمدللہ, 100 دفعہ اللہ اکبر, 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. اچھا اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا, 5601 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہیں. اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو, اس کا ثواب اسی طرح رہے گا. یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے, پھر الحمدللہ پڑھنا ہے, پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر. یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے. یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے. البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں, 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں, بس صرف ایک واو لگانی ہے بیچ میں. سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے. تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے. اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف. ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث, جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث, سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث. ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے. اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا, اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں, شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین, تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی. اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے, یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا.
تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر. لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ و تسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں. امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں. لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ و تسبیح کے. سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے. بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا. حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے. اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی. میں گنتا جاتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے گا. اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی. الحمدللہ. مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے. اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ میں. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے. پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں. پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں. پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے، یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے. تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے. اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائی. چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں. اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں. ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر لیں. اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ. اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھیے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھیں. روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ. اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں
کہ سال میں ایک دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں ایک دفعہ نہیں، تو کہا کہ زندگی میں چچا ایک دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لینا۔ کیا انداز ہے ترغیب کا، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا، تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں۔ لیکن ایک دفعہ طریقے کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد، وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ اس طرح، جس کا بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث میں۔ تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ، جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اب باقی آپ کو انشاءاللہ ان مسائل میں علمی پوائنٹس جو 8 میں نے ڈسکس کرنے ہیں، یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعات اکٹھی پڑھنی ہے یا 2 کر کے پڑھنی ہے، کیونکہ کچھ سنتیں ہم اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں عموماً، جیسے ظہر کی 4 سنتیں ہیں، اور بعض 2 کر کے بھی پڑھتے ہیں، جیسے ابھی قیام اللیل کیا ہم نے، یہ 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ تو بھائیو یہ بات یاد رکھیے، اصولی بات، کہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ادر دین فرض، شریعت کی ٹرم میں 2 ہی نمازیں ہیں، یا فرض نماز ہے یا نفلی نماز۔ فرض 17 ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں۔ کبھی ہم ان کو سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو وطر کہہ دیتے ہیں۔ یہ مختلف الفاظ سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، ادروائز وہ ساری نفلی نمازیں ہیں۔ تو نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں وہ پسندیدہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 990 نمبر، مسلم میں 1748۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا لو، یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی۔ وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، تاک کو۔ تو 2 کر کے پڑھتے جائیں، آخر میں 1 رکعت ملا لیں تو ساری وطر نماز بن جائے گی۔ تو رات کی نماز 2 نفل ہے، 2 رکعت کر کے۔ اب رات میں جتنی بھی سنتیں پڑھی جائیں گی، ابھی قیام اللیل یہ بھی سنت موقدہ ہے، یہ بھی ہم نے 2 رکعت کر کے پڑھا، یہی سنت مبارکہ ہے۔ تو میں پھر وہ بات رپیٹ کر دوں کہ یہ نوافل جتنے ہیں، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں یہ نفلی نمازیں ہی ہیں، ان پہ نفل کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے سنت موقدہ یا باقی الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی نفلی۔ اب ہم ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں، تاکید کی گئی سنتیں۔ ویسے تو فرض نماز بھی سنت ہے، لیکن فرض کے ساتھ یہ اضافی چونکہ نفلی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ نفلی نماز، 12 رکعتیں۔ پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، وہ 12 رکعتیں گن کے بھی بتائیں، سیدہ عائشہ نے بھی بتائیں کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو سنت موقدہ ہے۔ ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی تھی، لیکن وہ عدم ذکر ہے، وہ 2 ہو سکتے ہیں آپ گھر پڑھ کے آئے ہوں، 2 مسجد میں پڑھی ہوں، پڑھنی 4 ہی ہیں ظہر سے پہلے، اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھ لیں، کیونکہ 12 رکعتیں تبھی پوری ہوں گی جب ظہر سے پہلے 4 پڑھی جائیں گی۔ لہٰذا وہ عدم ذکر والی روایت ہے بخاری میں، بعض لوگ لے کے ظہر سے پہلے 2 بھی پڑھ کے گزارا کرتے ہیں، 4 ہی پڑھنی ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو 2 پھر بعد میں پڑھ لیں، 2 پہلے پڑھ لیں، 2 بعد میں پڑھ لیں، بعد والی تو پڑھنی ہے، یہ اضافی 2 اور پڑھ لیں تاکہ 6 سنتیں ظہر کی پوری ہو جائیں، اس حوالے سے۔ اچھا، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1295 نمبر حدیث ہے، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن کی نفلی نماز 2 رکعت ہے۔ لو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ چاہے دن کو کوئی نوافل پڑھے جائیں، سنت موقدہ یا غیر موقدہ یا عام نفل،
یا رات کو پڑھے جائیں، قیام اللیل یا وتر کوئی بھی، وہ 2 رکعت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چل گئی کہ دن اور رات میں نفلی نماز 2 کر کے پڑھنی ہے، لہٰذا ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں آئی ہیں بخاری اور مسلم میں، وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، تو وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے عصر سے پہلے بھی 4 سنتیں غیر موقدہ ثابت ہیں، وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ تو دن کی نماز ہو یا رات کی 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر اب ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی جو ان اوپر والی دونوں حدیثوں کے راوی ہیں، اور جب حدیث راوی تک پہنچی ہے تو وہ اس حدیث کے فہم کو بھی سمجھتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6635 اور مصنف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4226 نمبر حدیث ہے۔ اب جب یہ صحابہ کرام کے اعمال کی باری آتی ہے تو فوراً مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف عبد الرزاق کا حوالہ آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے اعمال کو جمع کیا ہو، یہ مصنف میں ہی آپ کو ملے گا۔ مطلب اب میتھمیٹکس کی چیز آپ کو بیالوجی میں تو نہیں ملے گی، وہ میتھمیٹکس کی کتاب میں ملے گی۔ لہٰذا جب صحابہ کے اعمال جو ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ جو روئے ارض پہ سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے، 38,000 احادیث اور آثار ہیں اس میں، یہ مسند امام احمد سے بھی بڑی ہے۔ مسند امام احمد میں تو 27,647 ہیں، اس میں 38,000 آثار ہیں۔ اور امام ابن ابی شیبہ جنہوں نے یہ جمع کی، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں۔ امام بخاری نے تو ان سے 5 حدیثیں لیں، امام مسلم نے 1,500 حدیثیں صحیح مسلم میں امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں۔ 235 ہجری میں یہ فوت ہوئے، بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں الحمدللہ۔ تو یہ میں نے حوالہ دے دیا۔ عبداللہ بن عمر جو اوپر والی حدیث روایت کر رہے تھے کہ دن ہو یا رات 2 کر کے پڑھیں، ان کا اپنا عمل نافع رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد نے، ان کے شاگرد اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع، انہوں نے نقل کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کا میں نے حوالہ دے دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے نوافل تو 2 کر کے پڑھتے تھے، جبکہ دن کی جو نفلی نماز ہے وہ بسا اوقات 4 رکعتیں ایک سلام سے بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم ظہر کی 4 سنتوں کو، یا جمعے کے بعد جو صحیح مسلم میں 4 سنتیں آئیں ان کو، یا عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ 2 کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اکٹھی 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ صحابی کا عمل مل گیا اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی، لہٰذا یہ حجت ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھیں۔ ہم تو بھائی الحمدللہ 2 کر کے ہی پڑھتے ہیں، اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ آپ ظہر کی نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ 3 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں، اب 4 اگر ایک سلام سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اقامت ہو جائے، تو بہتر ہے کہ 2 پڑھ لیں، اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو بعد والی ظہر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد یہ 2 ادا کر لیں، 6 سنتیں ظہر کی پوری ہو جائیں۔ یہ کتنا فائدہ ہے، ٹائم تھوڑا ہو تو 4 آپ نیت ہی نہیں کریں گے تو 2 پڑھ لیں، 2 کا ٹائم ہے 2 پڑھ لیں، اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو ظہر کے بعد والی 2 کے بعد یہ 2 سنتیں ادا کر لیں۔ صلاۃ و تسبیح میں بھی دونوں طرح یہ طریقہ درست ہے، چونکہ یہ بھی نفلی نماز ہے، اور الحمدللہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود جامعہ ترمذی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 181 ہجری، ان سے جب پوچھا گیا کہ صلاۃ و تسبیح کو ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھیں یا 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اگر تم صلاۃ و تسبیح کو رات کے وقت ادا کرو تو 2 رکعت کر کے ادا کرو، اور اگر دن کے وقت کرو تو 2 کر کے کرو، لیکن دن کے وقت اگر 4 ایک سلام سے پڑھ لو تب بھی ٹھیک ہے۔ دن کو بھی انہوں نے کہا کہ 2 کر کے ہی پڑھو، لیکن اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ظہر کی یا عصر کی پہلے والی، یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک سلام سے ثابت ہے۔ لہٰذا دن ہو یا رات صلاۃ و تسبیح 2 کر کے پڑھنا ہی افضل ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے، بندے کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے اور نماز میں خوش و خضوع رہتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر رکعت بھول گئی صلاۃ و تسبیح میں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اگر 3 اور 4 میں ہوا شک تو 3 کی طرف جانا ہے تو ایک اور پڑھنی پڑے گی، 2 رکعتوں میں آپ بھولیں گے نہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی نارمل سپیڈ سے پڑھیں تو 2 رکعتیں 20 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں،
اور اگر تھوڑا آہستہ پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں 2 رکعتیں، اور بہت تیز پڑھنے والے 15 منٹ میں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. تو 2 رکعت کر کے اگر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں آسانی ہے، اور اس میں آپ رکعتیں بھی نہیں بھولیں گے، اور خوشی خضو بھی رہے گا. بیچ میں آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں. 4 رکعتیں آپ نے پوری کرنی ہیں 2 کر کے. علمی پوائنٹ نمبر 2، صلاۃ و تسبیح میں جو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات کے بعد پڑھنے ہیں یا پہلے جو رکوع اور سجدے کی ہیں؟ اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ کوئی نہیں موجود، لیکن جامعہ ترمذی میں وہی عبداللہ بن مبارک کی 481 نمبر جو حدیث ہے، جب عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث میں ہے کہ رکوع میں بھی 10 دفعہ، سجدوں میں بھی 10 دفعہ، تو یہ کب پڑھنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھنی ہے. لہٰذا یہ ساری تسبیحات جو اوریجنل نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، لہٰذا دوسرے رکعت کے اندر، دوسری رکعت میں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد اس کو 10 دفعہ ہم پڑھیں گے. تو اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی، اس کے پڑھنے کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھی جائیں گی. اور حدیث میں ایک چیز تو ظاہر ہو گئی نا کہ رکوع میں جانے سے پہلے سورت ملانے کے بعد پڑھنا ہے، تو رکوع میں بھی ظاہر ہے سبحان ربی العظیم کے بعد ہی پڑھیں گے، قومے میں ربنا لک الحمد کے بعد ہی پڑھیں گے، جلسے میں رب اغفر لی کے بعد ہی پڑھیں گے، سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کے بعد ہی پڑھیں گے، اور تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد ہی پڑھیں گے. یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا، اور عبداللہ ابن مبارک نے یہ پوائنٹ بھی بیان کر دیا. علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ ہر رکن میں تسبیحات کو شمار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے یہ تسبیحات کو گننا بھی تو ہے نا، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، یا کیا کریں، دانے پکڑ لیں، کیا کریں؟ تو اس کے لیے اجتہادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر تو کنسنٹریشن سے کیا جائے تو 10 مرتبہ یاد رہتا ہے، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہتا تو وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دبا کے اس کو مینج کر سکتا ہے. مثلا آپ جب ایک دفعہ پڑھیں تو یہ شہادت کی انگلی یوں دبا دیں اپنے جسم کے ساتھ، ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر بائیں ہاتھ کی یہ انگلیاں دباتے جائیں اپنے جسم کے ساتھ. اور پھر قیام میں چونکہ 15 دفعہ پڑھنا ہے تو 5 دائیں پہ، 5 بائیں پہ، پھر واپس 5 دائیں پہ. اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی دائیں ہاتھ پہ شمار کرنا چاہیے، ابو داؤد کی وہ روایت پکی ضعیف ہے، اس میں عامش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. اور وہ حدیث جو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں دونوں میں موجود ہے کہ ان انگلیوں پر شمار کیا کرو، انگلیاں قیامت والے دن اللہ کے ذکر کی گواہی دیں گی، اس کے تحت دائیں اور بائیں دونوں پر شمار کرنا چاہیے. اور صلاۃ و تسبیح میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر دائیں پہ ہی 15 کرتے رہے نا اور 10 پہ پہنچے تو آپ کو شک پڑ جائے پتہ نہیں 5 ہے یا 10 ہے، تو یہ پھر آپ 25 ہی پڑھتے رہیں گے، زیادہ بھی نہیں پڑھنا. یہ بھی یاد رکھیں، کوشش کرنی ہے کہ 300 کا عدد ہی پڑھیں، کیونکہ چابی جب تالے کو کھولنے کے لیے چابی استعمال کی جاتی ہے، اس کے کنگرے زیادہ ہوتا تب بھی نہیں چابی سے تالا کھولتا. تو یہ پرٹیکولر الفاظ ہیں، ان کو اتنا ہی ادا کرنا چاہیے، اسی کے اندر عافیت ہے. اچھا، لہٰذا یہ انگلیوں کو دبا کر ہم رکوع میں بھی گھٹنوں کو پکڑا ہو تو انگلیاں دباتے جائیں یوں کر کے یوں، تو آپ کو گننے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4 کہ اگر کسی رکن میں 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنا بھول گئے، مثلا آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ کے فوراً سمی اللہ لمن حمیدہ میں کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد، اب یاد آیا یار 10 دفعہ پڑھنا تھا، تو آپ پھر اب ربنا لک الحمد کہہ کے 20 دفعہ اس کو پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی پوری ہو جائے 75 مرتبہ کی. تو ایک رکن میں اگر 10 دفعہ چھوٹ جائے تو اگلے رکن میں 20 دفعہ پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی ساتھ ساتھ ایک رکعت کی جو گنتی ہے وہ 75 مرتبہ پوری ہوتی جائے، اور 4 رکعتوں میں انشاءاللہ یہ 300 مرتبہ بن جائے گی. علمی پوائنٹ نمبر 5 کہ اگر کوئی ایسی غلطی لاحق ہو جائے صلاۃ و تسبیح میں کہ سجدہ سہو کرنا پڑ جائے، یعنی آپ 4 رکعت میں اکٹھی پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت میں تشہد کرنا بھول گئے، تو اب ظاہر سجدہ سہو واجب ہوگا. وہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ بھول گئے تھے. تو ایک تو آپ نے وہ تشہد کے ساتھ تسبیحات ہیں وہ بھی پوری کریں گے پھر قیام میں، پھر دوسرا آخر میں سجدہ سہو کریں گے. اب سجدہ سہو میں بھی کیا تسبیحات کرنی ہوں گی؟ تو اس کا جواب بھی عبداللہ ابن مبارک نے جامعہ ترمذی 481 نمبر حدیث میں دے دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر سجدہ سہو کیا جائے تو اس میں یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ نہیں پڑھنی ہوں گی، اس لیے کہ 300 مرتبہ تم پہلے ہی پڑھ چکے ہو، 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا. لہٰذا صلاۃ و تسبیح میں اگر 4 رکعتوں میں ایسا مسئلہ ہو گیا اور آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے
تو سجدہ سہو کے جو 2 سجدے ہیں ان میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو عام طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ 300 کی گنتی آپ آلریڈی صلاۃ و تسبیح میں پوری کر چکے ہیں، بات بھی لاجیکل ہے الحمدللہ۔ اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ درمیان والے تشہد میں درود شریف اگر ملا لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، فرض نماز کے لیے کہتے ہیں، نفل کے لیے وہ قائل ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی ذرا کلیئر کر لیجئے کہ چاہے فرض نماز کا تشہد ہو یا نفلی نماز کا، درمیان والے تشہد میں 4 رکعتوں میں دوسرے تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا بھی جائز بلکہ افضل اور سنت ہے۔ یہ صرف اجازت ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ پڑھ کر اٹھ جائیں، سنت موقدہ میں بھی اٹھ سکتے ہیں، نفل میں بھی اٹھ سکتے ہیں، فرض میں بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن افضل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ ملا بھی لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے، جیسا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ثابت ہے، اور چھوڑنا بھی ثابت ہے آخری 2 رکعتوں میں۔ اسی طریقے سے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی ثابت ہے اور چھوڑ دینا بھی، درود شریف اور دعا بھی ثابت ہے، اور یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھے، اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد پڑھا آپ نے، اور تشہد دعا سمیت پڑھا، درود شریف بھی پڑھا، تشہد پڑھا، اور دعا پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرا بلکہ 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں رکعت میں دوبارہ تشہد کیا، اور پھر یہ دوبارہ پڑھ کے پھر سلام پھیرا۔ اور وتر تو حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، لہٰذا ان کا مسئلہ جو اس معاملے میں کلیئر ہو گیا کہ واجب نماز میں بھی درمیان والے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود شریف و دعا بھی پڑھی، لہٰذا یہ جو مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جس نے درود شریف پڑھ لیا دوسری رکعت میں درود شریف تھوڑا سا بھی ملا لیا اللہم صلی علی محمد تک، تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور پھر آگے سے لاجک دیتے ہیں، ایک جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی امام حنیفہ کو، انہوں نے کہا کہ تو نے درود شریف پڑھنے والے پہ سجدہ سہو کیوں لگا دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے درود شریف جو غافل ہو کر پڑھتا ہے اس پر سہو لگایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ یہ بالکل جھوٹا خواب ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ جس چیز سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر وہ بھول کر کی جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر کی جائے تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ تو فقہ حنفی کے مطابق اگر کوئی شخص تشہد میں درود شریف ملا لے اس کی نماز واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہے، لہذا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب امام حنیفہ کا وہ جو جھوٹا خواب بیان کیا ہے وہ تو انتہائی گستاخانہ بات ہے کہ غافل ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش ہو گئے کہ اچھا جی آپ ان سے پوچھیں اچھا غافل ہو گئے کوئی درود شریف پڑھ لے اس پہ تو صاف ہے، جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو کہیں گے نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں مسئلہ پورا نہیں بتاتے، یہ پورا خواب وہ فراڈ بن جانا تھا نا اگر یہ پورا مسئلہ بتا دیتے کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی وہ غافل ہو کر جو پڑھتا ہے درود شریف تو محبت کی بات ہے، درود شریف غافل ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم صاحب بتاتے ہیں اچھا جی جان بوجھ کے پڑھ لیں۔ تو بھائی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے جن کاموں سے صاحب واجب ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر کیے جائیں تو نماز ہی ختم، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ تو ان کے نزدیک دوسری رکعت میں اگر کوئی درود شریف ملا لے تو نماز اس کی ختم، اور حدیث کے مطابق سنن نسائی 1721 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، صرف آپشن ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں، اور چھوڑنے کی آپشن اس کی حدیث بھی مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4382 نمبر موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز سکھائی، پھر ان میں انہوں نے سکھایا کہ اگر تم 4 رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت میں ہو تو پھر عبدہ و رسولہ پڑھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہو۔ تو اس حدیث کے تحت ہم دوسری رکعت میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ پڑھتا ہے اور ساتھ دعا بھی پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورت ملا لے تو صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے، اگر کوئی نہ ملائے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تیسری اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد۔ اچھا صلاۃ التسبیح میں اب رکعتوں کی تعداد بھولنے سے بچنے کے لیے آسان طریقہ میں نے بتا دیا کہ 2 کر کے پڑھیں، یا دوسرا طریقہ یہ کہ 4 ایک سلام سے پڑھنی ہے تو پھر چاروں میں الگ الگ صورتیں یاد رکھیں، چاروں کل پڑھ لیں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، دوسری میں قل هو اللہ احد، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہلکا سا یاد ضرور رہے گا۔ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہتا ہوں اگر آپ دوسری رکعت میں ہونا اور آپ نے پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہوئی ہے تو وہ بھولتی نہیں ہے، کیونکہ اتنی مشکل صورت ہے کہ دوسری میں آپ کو کانوں میں ہوگا یار یہ والی تو میں پڑھ بیٹھا ہوں تو اب سورہ اخلاص پڑھوں،
پھر تیسری میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو یاد ہوگا سورہ اخلاص تو میں پڑھ چکا ہوں، قل اعوذ برب الفلق پڑھو. تو اگر چاروں کل یاد رکھ لیں، یہ افضل بھی ہیں، تو آپ یہ چاروں ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 سلام سے پڑھیں، اس کا فائدہ بھی ہوگا، ایک تو ثواب بھی ہے، افضل بھی ہے، دوسرا اس میں آسانی بھی الحمدللہ اس حوالے سے ہو جائے گی. تو سجدہ صاحب کے طریقوں پہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ گفتگو کروں گا، ابھی میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں. علمی پوائنٹ نمبر 6، اور وہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث میں ہی صلاۃ التسبیح کا ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے. ایک طریقہ تو ہم سن چکے، ایک اور طریقہ جو جامعہ ترمذی 481 نمبر حدیث عبداللہ ابن مبارک ہمارے سلف ہیں ان سے ثابت ہے. اس میں یہ ہے کہ قیام میں آپ 25 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں نا، اس میں عام نمازوں کی طرح بیٹھ کر آپ اٹھ جائیں گے، اس میں کچھ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ عام نمازوں میں بھی اس میں کچھ نہیں پڑھا جاتا جلسہ استراحت میں. تو 25 دفعہ کیسے کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر وہ بتایا جامعہ ترمذی 481 نمبر کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد 15 دفعہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد، پھر سورت ملاؤ اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھ لو. یہ فرق ہے اس طریقے اور اس طریقے میں، کیونکہ یہ بھی ہمارے سلف سے ثابت ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث میں میں پہلے بیان کر چکا، وہ بہتر طریقہ ہے. یہ طریقہ بھی چونکہ موجود تھا. اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چل گئی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بہتر ثنا جو ہے نماز میں وہ یہی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. کیونکہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثنا پڑھا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ والا ثنا آپ پڑھتے تھے، لیکن سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1137 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے والا ثنا جو ہے اس کے پڑھنے کا حکم دیتے تھے. تو جو عمل اور حکم آ جائے تو پھر حکم افضل ہوتا ہے. اس میں الفاظ ہیں، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے اس کا کچھ حصہ، کہ ایک صحابی ہے وہ بڑی تیزی سے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کہا دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، اتنی تیزی سے پڑھی. پھر چوتھی مرتبہ اسی طرح بار بار عمل ہوا، چوتھی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا اور کہا تسلی سے وضو کر، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر. اس کا طرق جو سنن نسائی میں 1137 نمبر ہے، اس میں الفاظ ہے کہ جب تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر، پھر تو اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کر. تحمید اور تمجید، یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، تمجید بھی آ گئی اور تحمید بھی آ گئی. یہ اس والے ثنا میں ہے، یہ ثنا پڑھنا زیادہ افضل ہے. باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 70A اور 70B نماز کے اوپر مکمل 5 گھنٹے کی گفتگو میری ریکارڈ ہے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ نمبر 7، کیا صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو بھائیو، مطلقاً کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جو سنت سے ثابت ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ابھی قیام اللیل کیا، جسے عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، تو یہ جماعت کے ساتھ نفلی نماز ہم نے پڑھی. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر نفلی نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے، لیکن اعلانیہ نہ ہو. اور یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، امام احمد رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں خود یہ بات لکھی ہے کہ اعلانیہ نفلی نماز کی جماعت کرنا مکروہ ہے، کیونکہ فرض کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی اس کی، سوائے ان نفلی نمازوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے. قیام اللیل کی نماز ہوگی، جیسے یہ نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت سے ثابت ہے. مطلقاً کبھی کبھار کوئی جماعت سے نفلی نماز پڑھ لے، جائز ہے بغیر اعلان کے. مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں جی 2 نفل پڑھتے ہیں، آپ میرے پیچھے نیت کر لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 380 اور مسلم میں 1499، اور مسلم میں باب امام نووی نے اس کے اوپر باندھا ہے نفل نماز کی جماعت کا جواز. سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری خالہ نے دعوت کی، بخاری اور مسلم دونوں کا میں حوالہ دے چکا. دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تلامل فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے 2 رکعتیں نہ یہاں پڑھ دوں، یعنی تمہارے گھر کی خیر و برکت کے لیے.
تو ان کا یا رسول اللہ ضرور پڑھے. تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا دائیں طرف کیونکہ میں مرد تھا, اور میری بوڑھی خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی کیونکہ عورتوں کی صف الگ بنتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 نفل پڑھائے, اور انس ابن مالک کہتے ہیں یہ فرض نماز کا وقت نہیں تھا, یہ عام وقت تھا جس میں آپ نے ہمیں 2 نفل جماعت کے ساتھ پڑھائے. اور اس میں صحیح مسلم میں باب موجود ہے نفل نماز کی جماعت کا جواز. اس حدیث کی وجہ سے کبھی کبھار اگر بغیر اعلان کے کہیں مسجد میں لوگ فجر کے بعد بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہوئے اشراق کا وقت ہو گیا, ایک بھائی اٹھتے ہیں کہتے ہیں چلو جی 2 نفل جماعت سے پڑھ لیتے ہیں, تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ اعلان کرانا پیسے بٹورنے کے لیے, چندے اکٹھے کرنے کے لیے, اپنی پارٹی بازی کے لیے, ایک ہفتہ پہلے بڑے بڑے بینرز لگانا جو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں ہے کہ جی فلاں مسجد میں فلاں دن صلاۃ و تسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی. تو احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ مکروہ ہے. ان کا میں نے حوالہ دے دیا, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو انڈورس بھی اس حوالے سے کرتا ہوں. آخری علمی پوائنٹ نمبر 8, صلاۃ و تسبیح کن کن موقعوں پر پڑھی جائے. بھائیو اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں. آپ اس حدیث میں سن چکے کہ چاہے روزانہ پڑھ لیں, یا جمعے کے جمعے پڑھ لیں, یا مہینے میں 1 مرتبہ, یا سال میں 1 مرتبہ, یا زندگی میں 1 مرتبہ, جب چاہے پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے وقت کے مخصوص کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. البتہ جمعے کا دن پریفریبل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, بخاری میں 929, مسلم 1984, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں رجسٹر میں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں. جو سب سے پہلے آ جائے, جو پہلے سب سے آئے, اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے. جو اس کے بعد آئے اس کے لیے گائے کی قربانی, جو اس کے بعد آئے اس کے لیے بھیڑ کی قربانی, جو اس کے بعد آئے اس کو مرغی صدقہ کرنے, اور جو بالکل اینڈ پہ آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں جمعے کا ملے گا, بس ٹوٹل پورا ہوگا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ صبح سویرے ہی مسجد میں جانا چاہیے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو اشراق کے وقت ہی جمعے والے دن مسجد میں آ جایا کرتے تھے. گاؤں ایریے سے آنا ہوتا تھا, اور جمعہ تو ہوتا ہی گاؤں میں تھا, گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, شہر میں ہوتا تھا, تو وہ صبح سویرے ہی آ جاتے تھے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. لہٰذا اگر صبح سویرے آ جائیں تو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہے. اور صحیح بخاری میں 883 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کے لیے مسجد میں آؤ تو جتنی اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر امام تقریر کر رہا ہو, خطبے کی حالت میں ہو, تو پھر 2 رکعتیں پڑھنی, اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس سے پہلے جمعے کی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی رکعتیں ہیں, تو جمعے کی اگر امام تقریر کر رہا ہو تو 2 رکعتیں ہیں, اور اگر آپ پہلے آ جائیں تو چاہے آپ 10 پڑھیں, 20 پڑھیں, 50 پڑھیں, 100 پڑھیں, جتنی مرضی. کہا کہ جو آپ صبح سویرے اشراق کے وقت آئے گا تو جمعہ تو 1:30 بجے ہو رہا ہے, تو 50-100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے. اس دوران صلاۃ و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. یہ ٹائم اچھا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. تو جمعے کی سے پہلے جتنی مرضی رکھتے پڑھیں, اگر امام آ گیا ممبر پہ تو پھر 2 رکھتے ہیں, اور بعد میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 4 رکھتے پڑھنی ہے. تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ہم صلاۃ و تسبیح کی عادت ڈالیں کہ جمعے والے دن ہم امام کی تقریر شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جائیں. یعنی جمعے کا ہم اہتمام کریں نا. اس کا یہ مسلمانوں کے لیے عید کا بھی دن ہے, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اس دن آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی, تو ایک بابرکت دن ہے جمعے والے دن. اور حدیث میں بھی الفاظ ہم سن چکے کہ ہو سکے چچا جان ہر جمعے کو یہ نماز پڑھ لینا. تو جمعے کے جمعے خصوصاً اب رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم یہ 4 جمعے آ رہے ہیں, جو ایک تو گزر گیا, 3 اور آئیں گے, بلکہ 4 اور آ جائیں گے, 3, تو ان میں ہم اہتمام کر لیں. اس کے علاوہ بھی ہر جمعے کا اہتمام کر لیں. اور یہاں پر آخر میں ایک مسئلہ بھی کلیئر کر دوں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اور جمعے کی رات, یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, ان 2 مواقع کو کسی عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے, قیام کے لیے بھی اور روزہ رکھنے کے لیے بھی. جمعے کا اکیلا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا, ساتھ ملائیں گے. لیکن یہ چیزیں استثناء ہوں گی. صلاۃ و تسبیح کا چونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ جمعے کو پڑھنی ہے, لہٰذا اب یہ اس میں شامل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کو ہیضہ ہو جائے کہ جی حضور نے تو جمعے کے دن عبادت مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے,
تو صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے، تو پھر جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کیوں مخصوص کی ہوئی ہے؟ تو وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی وہ جمعے والے دن کرنی ہے، وہ اس سے باہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے کہ جمعے کا دن مشہود دن ہے، اس دن تم مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود میرے پر پیش کیا جائے گا۔ تو درود شریف پڑھنے کے لیے بھی جمعے کا دن مخصوص۔ اس کے علاوہ بھی جمعے کے کئی ایک اور وظائف صحیح سند کے ساتھ آئے ہیں، ان میں سے ایک صلاۃ و تسبیح بھی ہے کہ چچا ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھ۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جمعے والے دن اس کو مخصوص کرنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا، یہ بالکل الاؤڈ ہے۔ باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنے جو فتاوی ہیں، فتاوی علمیہ، اس کی جلد 1 میں صلاۃ و تسبیح پر جتنے اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ انہوں نے ان کے تسلی بخش ٹیکنیکل اسماء و رجال کے حوالے سے جواب دیے ہیں۔ میں نے جتنی گفتگو کی اتنی تو انہوں نے ڈیٹیل سے نہیں کی ہے، اس میں سے 20% انہوں نے کی ہوئی ہے اور کچھ اور چیزیں کی ہوئی ہیں۔ تو وہ ٹیکنیکلی اگر کسی نے گفتگو پڑھنی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔